دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہفتے کا دن آ گیا ہے، اور آج ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھتے ہی پہلے ہفتے کے دن ہی نصیب بدل جاتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وظیفے فائدے نہیں دیتے، آج یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، ایک دن کے اندر اندر نتائج مل جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا پہلا ہفتہ اتنا مبارک ہے، اتنا برکتوں والا ہے، حضور کی امت کا، حضور کی ولادت کا مہینہ شروع ہوتے ہی پہلے ہفتے کا دن آ گیا ہے، جو کہ بہت ہی برکت اور رحمت والا ہے۔ اللہ والوں، اسے دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو عید کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور بہار کا مہینہ شروع ہوتے ہی پہلے ہی ہفتے کا دن آ گیا۔ آج اس ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی رب کریم سے اولاد مانگے گا، اولاد مل جائے گی، نوکری مانگے گا، نوکری مل جائے گی، شادی کے لیے پڑھے گا تو اللہ رب العزت پسند کی شادی کروا دیں گے۔ مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے ہر مقصد کی نیت کر کے آپ لوگ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار اس عمل کو پڑھنا ہے، اور رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے۔ اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کے سامنے محتاجگی کا شکار ہونا نہیں پڑے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لیتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، اور جب ہفتے کا دن آ جائے تو ہفتے کا دن تو قبولیت کا دن ہے۔ آسمان سے فرشتے، اللہ کی نیک ہستیاں زمین پر آتی ہیں اور مانگنے والے کی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ ہفتے کے دن تو اللہ کریم مانگنے والے کو منہ مانگا عطا کرتے ہیں۔ آج ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کا دن ہے۔ اور یہ ہفتہ جب ربیع الاول کے مہینے میں آ جائے، یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جس طرح رمضان کے مہینے کی قیمت کتنی زیادہ ہے، لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرواتے ہیں، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت صرف اس لیے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ربیع الاول تو تمام مہینوں کا سردار اور اول مہینہ ہے، اس لیے کیونکہ اس میں صاحب قرآن، جن پر قرآن مجید نازل ہوا، جن کی وجہ سے یہ پورا جہان بنا، دنیا بنی، جہنم بنی، جنت بنی۔ اللہ والوں، جب وہ ہستی، مبارک ہستی جو حبیب اللہ ہے، جو اللہ کے حبیب ہیں، وہ اس مہینے میں مابعوث ہوئے، آپ کی اس مہینے میں ولادت باسعادت ہوئی، تو کیوں نہ یہ مہینہ سب سے افضل ہو۔ اللہ والوں، اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے دنیا، آخرت، زمین، آسمان، چرند، پرند، حشرات الارض، اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا، اس ہستی کی ولادت کا مہینہ ہے۔ وہ ہستی جس سے اللہ پاک خود محبت فرماتے ہیں، جن کا لقب حبیب اللہ ہے۔ اتنی محبت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں، ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں
کہ ہمیں اتنی شان والا نبی، اتنی شان والا رسول ملا۔ آج آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرتے ہی آپ کی قسمت سنور جائے گی، آپ کے معاملات پہلے سے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ میرا پورا دن، یہ آپ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کا دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ ربیع الاول کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمت، برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے، ابھی یہ مہینہ شروع ہی ہوا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک اور خاص بات آپ کو بتا دوں کہ یہ مہینہ شروع جمعۃ المبارک کے دن سے ہوا ہے، یہ رحمت والے دن سے شروع ہوا ہے، یہ مومنوں کی عید کے دن سے شروع ہوا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت، آج کے اس دولت والے سلطان وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آج کے دن کی خصوصی دعا میں آپ لوگ ضرور شامل ہوں اور آمین بھی ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک کریم، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑ اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم پر اپنی پوری نعمتوں کو تامان فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو، نافرمانیوں کو معاف فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں توبہ کرنی بھی نہیں آتی میرے مولا، لیکن تیرا یہ بابرکت مہینہ، تیرا یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ سرکار کی آمد کا مہینہ، یہ نور والے آقا کی مہینہ، میرے مولا تجھے اس مہینے کا واسطہ، تجھے اس دنیا بنانے کا واسطہ، ان سب سے بڑھ کر تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی تمام دکھ درد تکلیفوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا جو لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، میرے مولا جو بھی تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، تیرے کسی بھی نام سے تجھے پکار رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، تمہیں ہماری عبادت کا واسطہ،
میرے مولا ہم تیری راہ میں چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کی چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہیں، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا۔ ہمارے رزق کے، روزی روزگار کے جو بھی معاملات ہیں ان سب کو میرے مولا ختم کر دے۔ میرے مولا جن کو نظر بد لگ گئی ہے، کاروبار جن کے تباہ ہو گئے ہیں، پہلے کاروبار اچھے چل رہے تھے اب نہیں چل رہے، پہلے نوکری بھی اچھی چل رہی تھی اب نوکری بھی نہیں چل رہی، پہلے دکان بھی صحیح چل رہی تھی نظر بد لگ گئی، میرے مولا ان سب کی نظر بد کو کاٹ دے۔ میرے مولا ان کی زندگیوں سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں میرے مولا سب کی سب پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ فرما دے۔ میرے مولا جو بندہ بھی آج اس دعا میں جڑا ہوا ہے، کسی کے خالی ہاتھ نہیں رکھنا، میرے مولا کسی کی جھولی خالی نہیں رکھنا، ان کے دل کی جو حاجات ہیں ان سب کی حاجات کو پورا فرما دے۔ تجھے واسطہ تیرے خدا کا ہونے کا، میرے مولا تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں نہ دوں۔ تجھے اس حدیث کا واسطہ، تجھے اس پیارے پیارے کا واسطہ، تجھے اس سچے سچے کا واسطہ، ہماری ہر حاجات کو، ہماری تمام جائز حاجات کو پوری فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ میرے مولا جو تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، اپنی خاص نظر کرم، نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا تیری صرف ایک نظر ہماری پوری زندگی سنور جائے گی۔ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار، آبا و اجداد، امی ابو جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی بخشش فرما دے، ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ بیت المقدس کفار کے ہاتھ میں چلی گئی ہے میرے مولا، پھر سے مسلمانوں کو ہوشیار کر دے، پھر سے مسلمانوں کو بہادر بنا دے، پھر سے ہمیں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے کہ ہم لوگ غلامیوں کے اندر پھنس گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا لیکن ہم لوگ غلام بن گئے ہیں۔ میرے مولا ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار کر دے، اپنی مدد بھیج دے۔ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو گیا، انشاءاللہ پھر دوبارہ سے پوری دنیا میں نظام عالم کو قائم کر دیں گے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اس دعا کے اندر لاکھوں لوگ شامل ہو جائیں۔ اللہ والوں، ایک بندے کی بھی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ چاہے جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر ڈوب کر عاشق بن کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، تو پہلے نمبر پہ آپ نے ایک اسم مبارک اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت،
تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ جب بھی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر آپ لوگوں نے دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی رستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں برکتوں کے لیے، اور یہاں تک کہ جو کوئی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکریوں کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ اللہ الصمد بے شک بڑا ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے، لیکن جب کسی طاقتور وظیفے کو کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھا جائے، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ آج جو شخص گھر میں غربت کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اللہ الصمد پڑھ کر اللہ سے مانگیے گا، گھر میں اتنا پیسہ اور دولت آئے گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ والوں صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے۔ 21 بار کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ 21 ٹائمز 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ لوگ اپنے کندھوں پر، یعنی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ الصمد کے ذکر سے اللہ فرماتا ہے، فرشتوں یہ کون ہے جو اللہ الصمد سے پکار رہا ہے، اللہ کو اس کے نام سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے، اللہ الصمد کے ذکر سے بے روزگار ہیں تو بے اولاد ہیں، کاروبار میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ اللہ والے جب یہ وظیفہ کرتے تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے، کندھوں کو نظر مارتے، آنکھوں کو بند کرتے، یوں محسوس کرتے جیسے دنیا سے تعلق ختم، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آج آپ نے بھی اپنے تعلق کو دنیا سے ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے موجود ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ فیکٹری میں ہے وہاں پڑھ لیں، لیکن آپ نے اللہ الصمد کو
بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ الصمد کے بعد آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآن سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآن سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے، بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔
اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے، یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں، یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح میں مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔